بچے کی ماں بار بار کہہ رہی ہے کہ بچی کو میری آغوش میں ڈال لیا گیا، یہ میری اولاد نہیں. اور جو بچی کی ماں ہے وہ بچے کو اپنی ماں کہتی ہے کہ یہ میری اولاد. تمام ڈاکٹر پریشان، پورا اسٹاف حیران سرگشتہ. فیصلہ ہو تو کیسے ہو؟ ایک مسلمان ڈاکٹر کہتا ہے میں فیصلہ کر سکتا ہوں. میرے قرآن کی روشنی میں کیا فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں قرآن میں اس کا فیصلہ؟ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب، آج قرآن میں اس کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ مسلمان ڈاکٹر کہتا ہے نہیں، ہمارے قرآن میں ہر چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے. تمام ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے، بتلاؤ قرآن میں کیا فیصلہ کیا گیا ہے؟ کہا کہ ہمارے قرآن میں ہے للذکر مثل حظ الانثیین. قاضی نوجوان مخلص و مہربان حضرت مولانا نصیر احمد صاحب سراجی مدذل العلی بنارسی کو دعوت خطاب دوں. زندگی کے ساتھ ہم اور آپ اپنے معزز خطیب کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرکزی تنظیم اہل سنت، جشن دستار حفاظ قرہ، مدرسہ محمدیہ اہل سنت تجوید القرآن. نعرہ تکبیر. اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اللهم لك الحمد وانت خالق السماوات والارض، ولك الحمد وانت مالك السماوات والارض، ولك الحمد وانت رب السماوات والارض، ولك الحمد وانت نور السماوات والارض، ولك الحمد وانت فاطر السماوات والارض، ولك الحمد وانت قيم السماوات والارض. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على سيد النبيين والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأولاده وأصحابه وآل بيته أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آؤ کریں ادب سے ہم خلق کے تاجور کی بات. آؤ کریں ادب سے ہم خلق کے تاجور کی بات، ذکر حبیب کبریا مالک بحر و بر کی بات. وجد میں جھوم جھوم کر پہلے پڑھیں درود پاک، پھر ہو نبی کی گفتگو مونس و چارہ گھر کی بات. آئیے سب سے پہلے آقائے کائنات، فخر موجودات، فخر آدم و بنی آدم، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الرؤوف الرحیم وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صدر گرامی وقار حضرت مولانا الحاج صوفی ذکی اللہ اسد القادری صاحب مدذ اللہ العالی، خطبائے ملت اسلامیہ، شعرائے خوش الحان و دل نواز،
سامعین گرامی قدر، آج کا یہ اجلاس جو کہ تنظیم اہل سنت کا 32واں سالانہ اجلاس ہے، تینتیسواں اجلاس، مسلسل کئی سالوں سے تنظیم اہل سنت کے مختلف اجلاسوں میں شرکت کا شرف حاصل ہوا ہے، لیکن آج دیگر اجلاسوں سے ایک امتیازی حیثیت کا حامل ہے یہ اجلاس، کہ جہاں صاحب قرآن کا ذکر جمیل ہوگا، وہیں حفاظ قرآن کے سروں پہ دستار فضیلت بھی رکھی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج کے اجلاس کے لیے میں نے سوچا تھا کہ عالم اسلام کے کچھ سلگتے ہوئے مسائل سامعین کے سامنے پیش کروں گا، مگر اکابر تنظیم کا حکم نامہ مجھ تک پہنچا کہ آج مجھے عظمت قرآن اور مدرسہ تجوید القرآن، مدرسہ محمدیہ تجوید القرآن، اور ساتھ ہی ساتھ اتحاد و اتفاق امت پہ بھی کچھ نہ کچھ لبکشائی کرنی ہے۔ حکم بزرگا بصر و چشم اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں انشاءاللہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بار اور درود پاک صلی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خدا واحد کا دین کامل، خدا واحد کا دین کامل پیام دیتا ہے زندگی کا، خدا واحد کا دین کامل پیام دیتا ہے زندگی کا، بلندیوں پر قدم جماؤ مقام اونچا ہے آدمی کا، اور وہ علم سیکھو جو آدمی کو مقام سمجھائے آدمی کا، وہ علم سیکھو جو آدمی کو مقام سمجھائے آدمی کا، وہ علم پھیلاؤ علم والوں نظام جس پر ہے زندگی کا۔ خدا کی روشن کتاب لے کر مٹا دو دنیا کی ظلمتوں کو، خدا کی روشن کتاب لے کر مٹا دو دنیا کی ظلمتوں کو، بڑھاؤ ایمان کا اجالا، زمانہ طالب ہے روشنی کا، بڑھاؤ ایمان کا اجالا، زمانہ طالب ہے روشنی کا، خدا کی روشن کتاب لے کر مٹا دو دنیا کی ظلمتوں کو، بڑھاؤ ایمان کا اجالا، زمانہ طالب ہے روشنی کا۔ اور اگرچہ بجلی کی طاقتیں بھی تمہارے قدموں پہ جھک چکی ہیں، اگرچہ بجلی کی طاقتیں بھی تمہارے قدموں پہ جھک چکی ہیں، خدا کے حکموں پہ سر جھکاؤ، یہی تقاضا ہے بندگی کا، خدا کے حکموں پہ سر جھکاؤ، یہی تقاضا ہے بندگی کا۔ یہی ہے کوثر پیام ملت، اسی پہ بنیادی آدمیت، یہی ہے کوثر پیام ملت، اسی پہ بنیادی آدمیت۔ کرو زمانے کی خیر خواہی، برا نہ چاہو کبھی کسی کا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مل جل کر اجتماعی طریقے سے مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔
मजबूती से थामना ये अलग बात है, और मिलजुल कर एक साथ मजबूती के साथ थामना ये अलग बात है। कुरान का मुतालबा ये नहीं है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को थाम लो मजबूती के साथ। अल्लाह ताला ये भी फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीआ, इज्तिमाई तरीके से मिलजुल कर अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो। यानी अल्लाह की रस्सी को थामने में मजबूती भी होनी चाहिए, इज्तिमाइयत भी होनी चाहिए और तंजीम होनी चाहिए। ये तंजीम आले सुन्नत उसके ज़ेर इत्माम जैसा हो रहा है। तंजीम क्या है? बिखरे हुए शिराजे को जमा कर देने का नाम है तंजीम। अलग अलग तिनकों को इकट्ठा करके आशिया बना देने का नाम है तंजीम। जुदा जुदा कतरों को इकट्ठा करके समुद्र का रूप अता कर देने का नाम है तंजीम। अलग अलग किरणों को इकट्ठा करके सूरज बना देने का नाम है तंजीम। जर्रात बिखरे हुए उनको मुज्तमा करके एक तारा बना देने का नाम है तंजीम। अफराद की तवानाइयां कुव्वतें अलग अलग अंदाज में अपना असर दिखला रही है, उनको एक इज्तिमाई शक्ल देने का नाम है तंजीम। इसलिए कि तंजीम का मफहूम होता है इज्तिमा कर देना, नज़्म व नस्र के मातहत कर देना, एक दस्तूर और एक आईन के मातहत बना देना। तो ये तंजीम का इज्तिमा है, लिहाजा लाज़मी है कि इज्तिमाइयत हो। और कुरान का मुतालबा भी तो यही है वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ इज्तिमाई तरीके से थामना। अब ये अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी, हमारे घरों में आपके घरों में रस्सी तो होगी, हम जानते हैं। कोई नायलन की रस्सी होती है, लोहे की रस्सी होती है, मूंछ की रस्सी होती है। अल्लाह की रस्सी क्या है? मुफस्सिरीन किराम की तफसीरों का जब हम मुताला करते हैं तो हब्लुल्लाह की मुख्तलिफ तस्वीरें और तफसीरें हमारे सामने आती हैं। किसी ने कहा कि हब्लुल्लाह से मुराद अल्लाह का दीन है, किसी ने कहा कि अल्लाह की रस्सी से मुराद अल्लाह की दी हुई शरीयत है, किसी ने कहा कि अल्लाह की रस्सी से मुराद अल्लाह का अता करदा पैगाम है, किसी ने कहा कि अल्लाह ताला ने जो निज़ाम हयात अता फरमाया है हब्लुल्लाह से मुराद वो है। लेकिन सबसे बेहतर तफसीर वो होती है कि कुरान की तफसीर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जो तफसीर निकली है वो सबसे बेहतर तफसीर मानी गई। इसलिए कि कुरान मतन है और सीरत अक़दस उसकी शरह है। कुरान ने जो बतलाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चल कर दिखलाया है। कुरान एक सूरज का नाम है तो सुन्नत रसूल उस सूरज से निकली हुई शुआ का नाम है। कुरान एक समुंदर है तो उसके अंदर जो मद और जज़र और लहरें ईमानी पैदा हो रही है उसका नाम है सुन्नत मुस्तफवी। कुरान की तफसीर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने ज़बान मुबारक से बयान फरमा दी है, जो अमल मुबारक से बयान फरमा दी है, तो हकीकत वही तफसीर है, उसके अलावा कोई तफसीर नहीं रह जाती। अब हब्लुल्लाह से मुराद क्या है? हमें मुस्नद अहमद में और मोजम कबीर तबरानी ने एक रिवायत लिखी। इस रिवायत के रावी हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया और खुतबे में इरशाद फरमाया है अय्युहन नास क़द तरक्तु फ़ीकुम खलीफ़तैन किताबुल्लाह हम्दुम ममदूदुम बैन अस्समाइ वल अर्द व इत्रती अहलु बैती वलन यतफर्रक़ा हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़। हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने तुम लोगों के दरमियान अपने दो खलीफा छोड़ दिए हैं कि मेरे बाद भी तुम लोगों की रहनुमाई और पेशवाई करते रहे और जब तक इनके ज़ेरे इक़्तिदार होगे कभी गुमराह ना हो। एक है किताबुल्लाह और किताबुल्लाह के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हम्दुम ममदूदुम बैन अस्समाइ वल अर्द, ये ऐसी नूरानी रस्सी है जो आसमान से लेकर जमीन तक तनी हुई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को अल्लाह की रस्सी कहा।
وعترتی اہل بیتی، اور دوسری چیز میری عزت اور میرے اہل بیت. وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضُ، اور یہ دونوں آپس میں علیحدہ اور جدا نہ ہونے یہاں تک کہ دونوں ساتھ ساتھ میرے ساتھ حوض کوثر پر آئے. تو اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید. جب اللہ تعالیٰ فرماتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ اجتماعی طریقے سے تھام لو، کرو کرو نہ ہو جاؤ، جماعت جماعت نہ ہو جاؤ، الگ الگ بٹ نہ جاؤ، جدا جدا نہ ہو جاؤ، اجتماعی طریقے سے مضبوطی کے ساتھ تھام لو. تو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور اجتماعی طریقے سے ایسا تھام لو کہ علیحدہ نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ یہ الگ تفسیر بیان کرے، وہ الگ تفسیر بیان کرے، ایک ادھر جا رہا ہے، دوسرا ادھر جا رہا ہے، تیسرا ادھر جا رہا ہے، چوتھا ادھر جا رہا ہے. بلکہ قرآن کو سمجھنا ہے تو صاحب قرآن کی تفسیر سے سمجھو، آپ کے سنت سے اور آپ کے عمل سے اور آپ کے قول کی روشنی میں سمجھو، تاکہ تفسیر ایک رہے اور اجتماعی طریقے سے قرآن مجید کو تھام لیا جائے. قرآن مجید کو تھامنے کی اتنی واضح نصیحت کیوں؟ قرآن میں کیا ہے اور قرآن کیا ہے؟ قرآن مجید کا جیسا تعارف قرآن مجید میں کرایا گیا ہے، قسم خدا کی دنیا کے کسی انسان کی زبان اس کا ویسا تعارف کرا نہیں سکتی. قرآن مجید میں قرآن مجید کو ہدایت کہا گیا ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. کسی ایک زمانے کے لیے اس کی ہدایت کا دائرہ محصور نہیں ہے. قرآن کسی ایک طبقے کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک جماعت کے لیے، کسی ایک گروہ کے لیے، کسی ایک نسل کے لیے نہیں. قرآن کسی خاص زمانے کے لیے نہیں، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، خاص بستی کے لیے نہیں. قرآن ہمیشہ کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے. ہندوستان کا رہنے والا ہو، پاکستان کا رہنے والا ہو، عربستان کا رہنے والا ہو، امریکہ کا رہنے والا ہو، ایشیا کا رہنے والا ہو، افریقہ کا رہنے والا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، قرآن سب کے لیے ہدایت، ہدی للناس، تمام انسان کے لیے ہدایت. کسی زمانے کا رہنے والا انسان ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا رہنے والا انسان ہو، یا اس زمانے کا رہنے والا انسان ہو، سب کے لیے ہدایت. کالا ہو، گورا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب کے لیے ہدایت، ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. یہ خدا کا آخری پیغام جو کہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. قرآن انسان کے لیے یا تو دلیل موافق ہے یا دلیل مخالف ہے. قرآن انسان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا ہے، اور شفاعت کرنے والے کے ساتھ ساتھ مشفع بھی ہے، یعنی اس کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی. اور یہ شفاعت کا سلسلہ میدان محشر ہی میں کیا، دنیا ہی سے شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. قرآن کی شفاعت کا سلسلہ قبر میں جاری رہتا ہے، قرآن کی شفاعت کا سلسلہ پلسرات تک جاری رہتا ہے، اور قرآن کی شفاعت کا سلسلہ میدان محشر میں انشاءاللہ پورے ظہور اور پورے جلوے کے ساتھ جلوہ گر ہو جائے گا. قرآن تمام انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا آخری صحیفہ ہدایت ہے، اور اللہ کی سب سے جامع اور مکمل کتاب اور پیغام کا نام ہے قرآن مجید. یہ قرآن ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے کتاب کامل، اس میں کوئی شبہ نہیں. شبہ پیدا کرنے والے بار بار قرآن کے بارے میں شبہ پیدا کرنے کی ناکام کوششیں کرتے رہے. جب قرآن دنیا میں آیا اس زمانے سے لے کر آج تک نہ جانے کتنی سازشیں قرآن کے خلاف رچی گئی اور آج تک رچی جا رہی ہیں. سازشوں کا اور ناکام منصوبوں کا ایک طوفان بنا ہوا ہے، مگر خدا کی قسم قرآن پوری آن، پوری شان، پوری بان کے ساتھ قرآن چلوا کر اس زمانے میں تھا، آج بھی قائم ہے. حکومتیں مٹ گئی، سلطنتوں کے تختے پلٹ گئے، زمانے کے موسم بدل گئے، حالات بدلے، مزاج بدلے، وطن بدل گئے، ملک بدل گئے، تمام دنیا کے نقشے بدل گئے، مگر قرآن کا ایک حرف نہ بدل سکا ہے، نہ خدا کی قسم قیامت تک بدل سکتا ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. قرآن تک
باطل کا گزر نہیں ہو سکتا، نہ باطل یہاں قرآن تک آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اس خدا کا کلام ہے جو بڑی حکمتوں والا ہے اور بڑی تعریف کے لائق ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف ہو جائے، قرآن کو مٹانے کی ناپاک جسارت کرنا چاہے تو قرآن کا ایک حرف تو نہیں مٹا سکتی، ہاں یہ ہے کہ وہ حکومتیں خود مٹ جائے۔ قرآن کی بلاغت، قرآن کی فصاحت، قرآن کی حکمت آفرینی، قرآن کا موزانہ طرز اسلوب اور اس کے معنی کی گہرائی و گہرائی، یہ ایسے حقائق ہیں کہ مسلمان تو جان دینے کے لیے تیار ہی ہمیشہ قرآن پر رہتے ہیں، جو قرآن کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی قرآن کی عظمت کے سامنے سر جھکانے پہ مجبور ہے۔ حرم مکہ شریف میں کفار قریش کی میٹنگ بیٹھی ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ قمر احمد صاحب اشرفی دہلوی، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله يا خير خلق الله۔ حرم مکہ میں کفار قریش کی میٹنگ بیٹھی ہوئی ہے، عتبہ بھی موجود، ابو جہل بھی موجود اور ابو سفیان بھی موجود، اس وقت تک حلقہ اسلام میں نہیں آئے تھے۔ دیگر کفار مکہ بھی موجود اور موضوع بحث اسلام، پیغمبر اسلام اور قرآن۔ بار بار گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ اسلام کے بڑھتے ہوئے طوفان کو کیسے روکا جائے۔ آج فلاں کا بیٹا مسلمان ہو رہا ہے، کل فلاں کے والد مسلمان ہو رہے ہیں، صبح کو فلاں کی بیوی مسلمان ہو جاتی ہے، شام کو فلاں کا شوہر مسلمان ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے اسلام کے خلاف ہم طرح طرح کی تاریخیں چلاتے ہیں، اسلام اور زور اور قوت پکڑتا چلا جا رہا ہے۔ گھر گھر میں، قبیلے قبیلے میں، بستی بستی میں اسلام کی آواز پہنچتی چلی جا رہی ہے۔ کیسے اس طوفان کے سامنے بند باندھا جائے۔ عتبہ بڑا چرب زبان، بڑا شعلہ بار مقدر، جس کو اپنی زبان دانی پہ ناز تھا، وہ کہتا ہے ذرا ٹھہرو، میں جاتا ہوں محمد کے پاس، میری ذہانت، میری فطانت، میری دانش مندی کی پورے عرب میں دھوم مچی ہوئی ہے۔ میں نے بڑی بڑی مجلسوں میں اپنی زبان دانی کا جوہر دکھلاتے ہیں، آج جاتا ہوں محمد کے پاس، ان کو رام کر کے آتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ دیکھو وہ محمد آ رہے ہیں، کہا کہ ابھی جا رہا ہوں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ میں تشریف فرما تھے۔ عتبہ آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چاہتے ہو؟ مکے کی سرداری چاہتے ہو؟ خوبصورت عورت چاہتے ہو؟ دولت کا انبار چاہتے ہو؟ اگر دولت کا انبار چاہتے ہو تو مکے کی ساری دولت کا انبار تمہارے قدموں پہ ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ اگر مکے کی سرداری چاہتے ہو تو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں۔ اگر خوبصورت عورت چاہتے ہو تو قریش کی سب سے خوبصورت عورت کو تمہارے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہے۔ بس کیا کر دو کہ اپنے مشن سے باز آ جاؤ، جو اسلام 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 کی آواز لگاتے اس سے باز آ جاؤ، اور اپنے آبائی دین سے جو متنفر ہو گئے ہو اسے چھوڑ کر اسی دین پر آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے، بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد حامیم السجدہ کی چند آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں اور عتبہ کے دل کی کیفیت بدلتی چلی جا رہی ہے۔ چہرے کا رنگ بدلا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی، بدن کانپنے لگا، دل لرزہ برندام ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے سجدہ پر آئے، سجدہ کیا، اس کے بعد کہا کہ عتبہ کچھ اور چاہیے؟ کہا کہ نہیں، بس اتنا کافی ہے۔ اب اٹھ کے چلا ہے تو قدم لڑکھڑا رہے ہیں،
بڑے تمترا کے ساتھ چلا تھا، بڑے کبر و ناز کے ساتھ چلا تھا، بڑے فخر و تمکرت کے ساتھ چلا تھا کہ آج جاتا ہوں محمد کو بدل کر آؤں گا، مگر دل کی کیفیت اس کی بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ابو جہل کی نگاہ پڑتی ہے، کہتا ہے ابو جہل لگتا ہے کہ اتبا کے اوپر بھی وہ جادو چل گیا، گیا تھا تو رفتار کچھ اور تھی، آ رہا ہے تو رفتار کچھ اور ہے۔ دیکھ نہیں رہے ہو کہ چہرہ تلتمایا ہوا ہے، دیکھ نہیں رہے ہو کہ قدم لوٹا پر اندام ہے، دیکھ نہیں رہے ہو کہ بدن پر راشادہ تاری ہے۔ آتا ہے اتبا کو فارغ قریش کے پاس، لوگوں نے کہا کہ کیا جواب لائے؟ کہتا ہے کہ تم لوگ کہتے تھے کہ قرآن شاعری ہے، تم کہتے ہو قرآن کہانت ہے، تم کہتے ہو قرآن جادوگری ہے۔ خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں قرآن نہ کہانت ہے، نہ جادوگری ہے، نہ شعر بیانی ہے، نہ شاعری ہے، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ محمد کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اگر وہ جیت گئے، کامیاب ہو گئے تو سرداری ہمارے قدموں میں ہوگی، اور اگر دنیا کے لوگ ان کے اوپر حاوی ہو گئے تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ کسی ماننے والے کا، کسی کلمہ گو کا، کسی الٹا بگوش اسلام کا تاثر نہیں ہے، یہ اتبا جیسے کافر کا تاثر ہے جو ہر لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا پیاسا رہا کرتا ہے۔ یہی اتبا، ابو جہل، ولید اور ابو لہب ایک روز حرم مکہ میں بیٹھ کر کہتے ہیں ہم لوگ بڑے غور سے قرآن سنا کرتے ہیں اور لوگوں کو قرآن سننے سے منع کیا کرتے ہیں، ایسے رک نہیں سکتا قرآن کا سننا۔ قرآن تو ایسا جادو ہے معاذ اللہ کہ سماج کے ذریعہ دل کی گہرائی میں منہ جاتا ہے اور دل کی کیفیت کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن سننے کے لیے نہ جاؤ، اس سے قریب مت جاؤ، مگر خود قرآن کو سنا کرتے ہیں، تو پہلے ایسا کریں کہ ہم خود قرآن کو نہ سنیں۔ چاروں میں معاہدہ ہو جاتا ہے۔ اتبا کہتا ہے ٹھیک ہے ہم قرآن سننے کے لیے نہ جائیں گے، ابو جہل کہتا ہے ہم نہ سنیں گے، ابو لہب کہتا ہے ہم نہ سنیں گے، اور ولید کہتا ہے ہم نہ سنیں گے۔ رات کا سناٹا ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب رات کی تنہائی ہوتی تھی ہر طرف ظلمتوں کے سائے کائنات میں پھیل جایا کرتے تھے، ہر شخص بستر استراحت پر چلا جایا کرتا تھا، تو کاشان رسول سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرم طیبہ میں آتے تھے اور حرم مکی میں آنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے۔ رات کا سناٹا ہوا، ابو جہل دل ملانے لگا، ایک اس طرح بھی کیفیت طاری ہو گئی، دن بھر قرآن نہیں سنا تھا، ایک تشنگی سی محسوس ہونے لگی، وہ گھر سے چلا حرم مکی کا رخ کرتا ہے۔ ولید اپنے گھر سے چلا حرم مکی کا رخ کیا، ابو لہب اپنے گھر سے چلا حرم مکی کا رخ کیا، اتبا اپنے گھر سے چلا حرم مکی کا رخ کیا، اور الگ الگ گوشے میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے لطف اندوز ہونے لگے۔ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت سے فارغ ہو گئے تو یہ سب اپنے اپنے گھر کی طرف واپس ہونے لگے، اور اتفاق کے واپسی میں چاروں ایک جگہ مل گئے۔ کہاں چلے تھے جناب؟ دل رہا نہیں گیا، چلا گیا قرآن سننے، اور آپ جہاں تم گئے تھے وہیں میں بھی گیا تھا، میں بھی وہیں چلا گیا تھا، اور آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں بھی وہیں گیا تھا جہاں آپ لوگ گئے تھے، لیکن ہم لوگوں میں تو معاہدہ ہوا تھا آج سے ہم قرآن نہیں سنیں گے۔ کہ عجیب چاشنی ہے قرآن میں کہ کہتے تو ہے کہ قرآن نہیں سنیں گے، مگر دل قرآن سنے بغیر رہا بھی نہیں جاتا۔ بڑے بڑے خطیبوں کی یہ تقریریں ہم نے سنی ہے، بڑے بڑے شاعروں کا کلام ہم نے سنا ہے، اوقات کے میلے میں بھی گل گئے ہیں اور مزادین کے میلے میں بھی ہم گئے ہیں، ایسے ایسے شعراء کے قصیدے سنے گئے ہیں کہ ان قصائد کی بنا پر انہیں عرب کا سب سے بڑا شاعر مانا گیا ہے، قصیدوں کو لکھ کر کعبے کی دروازے پہ ٹانگا گیا ہے جنہیں سبا ملاقات کہا جاتا ہے۔ مگر قرآن کے اندر جو جاذبیت ہے، قرآن کے اندر جو حسن ہے، قرآن کے اندر جو دلکشی ہے، قرآن کے اندر جو تاثیر ہے، قرآن کے اندر جو معجزانہ اعجاز آفرینی ہے، وہ ہمیں دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملتی۔ اچھا ٹھیک ہے، کل سے ہم لوگ نہیں آئیں گے، 2 دن ہوا، پھر چاروں چلے اور واپسی میں چاروں پھر مل گئے، تیسرا دن ہوا، پھر وہی عالم ہو گیا کہ کہہ کے چلے تھے کہ ہم لوگ پھر قرآن سنے نہیں آئیں گے، مگر تیسرے دن پھر اکٹھا ہو جاتے ہیں
اور آخر میں یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں، قرآن سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا جب تک کہ اس کا کوئی بدل ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ اب کافروں کی کوشش ہوتی ہے کہ قرآن کا بدل، قرآن جیسا کوئی کلام، قرآن جیسی کوئی کتاب پیش کی جائے، عرب کے تمام نصاروں کو، تمام شعراء کو اکٹھا کیا جاتا ہے، سب اکٹھا ہوتے ہیں، قرآن کا جواب لکھنا چاہتے ہیں، صفحات پہ صفحات پھاڑے جا رہے ہیں، صفحات پہ صفحات سیاہ کیے جا رہے ہیں، قلم پہ قلم توڑے جا رہے ہیں، مگر قرآن کی ایک سورے کیا، ایک آیت کا جواب خدا کی قسم آج تک نہیں ہو سکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قیامت تک انشاءاللہ اس کا جواب نہیں ہونے والا، اس لیے کہ بے مثال خدا نے بے مثال قرآن نازل کیا، جیسے اللہ تعالیٰ بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اسی طرح اللہ کی کتاب بھی بے مثال اور بے نظیر ہے۔ اللہ کی کوئی مثال نہیں، اللہ کے رسول کی کوئی مثال نہیں، تو اللہ کے کلام کی بھی کوئی مثال نہیں، اور قیامت تک کوئی مثال ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی حکومتیں اور دنیا کی طاقتیں قرآن کو مٹانے کی سازشیں کر رہی ہیں، مٹ جائے گی یہ حکومتیں، ختم ہو جائے گی یہ سلطنتیں، مگر خدا کی قسم قرآن کے ایک حرف کو نہیں مٹایا جا سکتا۔ کفار قریش نے کیا کیا سازش نہیں رچی تھی، کافران عرب نے کیسے کیسے منصوبے نہیں بنائے تھے، کیسی کیسی اسلام تلاشیاں نہیں کی گئی، مگر قرآن کو ختم نہیں کر سکتی۔ اور بڑا شاعرانہ کلام دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اپنے کلام کے اثر سے گھر گھر میں سے جھگڑا کرا دیا ہے۔ بیوی شوہر سے جدا ہو گئی ہے، شوہر بیوی سے جدا ہو گیا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہو گیا ہے، باپ بیٹا سے جدا ہو گیا ہے، بڑا اختلافی ماحول پیدا ہو گیا ہے، اور عجیب تاثیر ہے کہ جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، لہذا اس سے قریب مت ہونا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ مجنون ہو گیا ہے، جنونی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو گئی، خاموشی کے ساتھ اسے جانے دیجیے، جانور ہے، نکل جانے دیجیے۔ ہاں، درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت زماد جب آتے ہیں مکہ میں تو کفار مکہ انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب سے ملنا، مگر محمد نامی شخص سے مت ملنا، اس کی زبان میں جادو ہے، اس کے کلام میں جادو ہے، اس کے انداز میں جادو ہے، اس کے حرکات و سکنات میں جادو ہے، جو اس سے قریب ہوتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ زماد کو اپنے فن طباوت سے بڑا ناز تھا، جب اس نے یہ سنا کہ جنونی کیفیت بھی معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ پہ طاری ہے، تو وہ آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ کچھ جنون تمہارے اوپر، میں جنون کا علاج کرتا ہوں، بتلاؤ اپنی کیفیات بتلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زماد ابن ثعلبہ عجزی کے دل کی کیفیت بدلتی چلی جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن سے فارغ ہوئے تو کوئی پیغام نہیں سنایا، جب فارغ ہوتے ہیں تو زماد ابن ثعلبہ کہتے ہیں، اے محمد ابن عبداللہ، مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ جو کتاب اور جو پیغام اور جو کلام پیش کرتے ہیں محمد، وہ سحر ہے، وہ جادو ہے، وہ کہانت ہے، مگر میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اپنے دین میں مجھے بھی شامل کر لیجئے، کیا طریقہ ہے؟ حضور کہتے کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ طیبہ پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ اسی زمانے کی بات نہیں، آج تک قرآن مجید کے معجزات اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ چند سال پہلے مصر میں ایک عجیب واقعہ ہوا، ایک ہاسپٹل کا واقعہ ہے، 2 عورتوں کو ڈیلیوری ہوئی، ایک کے بطن سے بچہ پیدا ہوا اور ایک کے شکم سے بچی پیدا ہوئی، اور نرسوں کے کچھ گڑا گڑی سے لڑکا اور لڑکی آپس میں خلط ملط ہو گئے، بدل گئے،
जो लड़की की मां थी उसके पास लड़का रख दिया गया, और जो लड़के की मां थी उसके पास लड़की लग गई। अब ये कहती है, जो लड़के की मां थी कहती है नहीं ये मेरी औलाद नहीं है, अभी पहले ही दिन है, चंद घंटे हुए थे पैदाइश के, पूरी तरह मां ने देखा भी नहीं था अपने बच्चों को, नर्सों ने बदल दिया, कुछ पैसा मिल गया हो, बड़ा शदीद इख्तिलाफ पैदा हो गया। कैसे मालूम हो सके कि बच्चे की मां कौन है और बच्ची की मां कौन है? बच्चे की मां बार बार कह रही है कि बच्ची को मेरी आगोश में डाल लिया गया, ये मेरी औलाद नहीं, और जो बच्ची की मां है वो बच्चे को अपनी मां कहती है, कहती कि ये मेरी औलाद। तमाम डॉक्टर परेशान, पूरा स्टाफ हैरान सरगश्ता, फैसला हो तो कैसे हो? एक मुसलमान डॉक्टर कहता है मैं फैसला कर सकता हूं, मेरे कुरान की रोशनी में इसका फैसला किया जा सकता है। डॉक्टर कहते हैं कुरान में इसका फैसला? कुरान 1400 साल पहले नाजिल होने वाली किताब, आज कुरान में इसका फैसला क्या हो सकता है? मुसलमान डॉक्टर कहता है नहीं, हमारे कुरान में हर चीज का तस्करा किया गया है। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं जमीउल इल्म फिल कुरान लाकिन जमीउल इल्म फिल कुरान लाकिन तकासर अन्हु अफहामुर रिजाल। कुरान में तमाम उलूम है मगर इसको समझने से इंसान की अक्ल कासिर, जिसकी फहम जिसका तदब्बुर जितना ज्यादा है कुरान मजीद पढ़ने का और उसको समझने का उतना ही ज्यादा मलका उससे हासिल होता है। हाँ, कुरान में इसका फैसला किया गया। तमाम डॉक्टर कहते हैं ठीक है, बतलाओ कुरान में क्या फैसला किया गया है? कहा कि हमारे कुरान में है लिज़्ज़करि मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन, मादा के मुकाबले में नर के लिए दोहरा हिस्सा है। दोनों खातूनों के दूध का लेबोरेटरी टेस्ट किया जाए, जिसके टेस्ट में अवजियाती अज्जा ज्यादा रहेंगे मान लिया जाएगा कि वो लड़के की मां है, और जिसमें कम रहेंगे मान लिया जाएगा कि वो लड़की की मां है। हमारे कुरान ने कहा है कि लड़के के लिए या मर्द के लिए दोहरा हिस्सा, यानी जो अवजियाती हिस्सा रहेगा बच्ची की मां के दूध में, उसका डबल हिस्सा रहेगा बच्चे की मां के दूध में। ये अल्लाह का इंसाफ है, उसने ऐसा ही पैदा किया है निजाम फितरत के लिए। दोनों खवातीन के दूध का जब तज्जियाती मुताला किया जाता है और लेबोरेटरी टेस्ट किया जाता है तो तमाम डॉक्टर हैरान रह जाते हैं कि एक औरत के दूध के मुकाबले में दूसरी औरत के दूध में मादियाती अज्जा बिल्कुल डबल है। और वो डॉक्टर जो उस हॉस्पिटल में कुछ यहूदी थे कुछ ईसाई थे, कुरान का मुइज़्ज़ा देकर कहते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खुदा की कसम, ये खुदा का कलाम है, इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। तो कुरान का मुइज़्ज़ाती तसलसल आज तक कायम है, समझने वहां की जरूरत है, तदब्बुर करने की जरूरत है। आज तो कुरान मजीद को समझने और उसको फैलाने और इरशाद की अहमियत और ज्यादा मुसलमानों के लिए बढ़ गई है कि आज दुनिया की सारी तवानाई और सारी ताकतें और सारी कुव्वतें इस्लाम को, कुरान को मिटाने पे लगी हुई। अभी एक साल कब, बल्कि चंद माह कबल आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा कि ग्वांतानामो के उक़ूबत खानों में कुरान मजीद की कैसी कैसी बेहुरमती की गई कि माज़अल्लाह कुरान मजीद पे इस्तिंजा तक कम वक्तों ने किया है। कुरान मजीद को गलाजत के अंबार में डाला गया है, कुरान मजीद को नज़्र आतिश किया गया ताकि कुरान मजीद की अजमत दिलों से निकाल दी जाए। और यही नहीं, साजिशों का सिलसिला बहुत तवील है। मैंने 4-5 साल कबल एक मजमून पढ़ा था और मैंने खुद चंद मज़ामीन इस सिलसिले में लिखे थे। शाहिद सिद्दीकी साहब ने, जो कि नई दुनिया के एडिटर, उन्होंने एक मजमून लिखा था कि इंग्लैंड के एक गैर मुस्लिम ईसाई ने उनके पास खत लिखा, और वो गैर मुस्लिम ईसाई एक बहुत बड़े प्रेस के मालिक थे।
انہوں نے کہا کہ ایک یہودی ارب پتی نے مجھے 1,00,000 قرآن مجید اچھے کاغذات میں چھاپنے کے لیے آرڈر دیا. میں یہ سوچنے لگا کہ یہ یہودی 1 ارب پتی مگر تو اس کا تعلق نہیں، وہ 1,00,000 قرآن مجید کو چھاپ کر تقسیم کیوں کرانا چاہتا ہے؟ اس کی نیت میں کھوٹ ضرور ہے، لہذا میں نے اس کے چھاپنے سے انکار کر دیا. پھر وہ عیسائی پریس کا مالک کہتا ہے کہ جب میں نے انکار کر دیا تو دوسرے پریس سے اس نے چھپوایا اس قرآن مجید کو. جب اس کا مطالعہ کیا گیا تو پتا چلا کہ اس میں جگہ جگہ تعریف کر دی گئی تھی، اور یہودیوں کے کالے کرتوت کو جہاں جہاں قرآن مجید میں بے نقاب کیا گیا تھا ان ساری آیتوں کو نکال دیا گیا. یہ خطرناک سازش تھی. اتنے ہی پہ بس نہیں کیا گیا. 2 سال قبل مصر کی جو علمی شاخ ہے البحوث الاسلامیہ، مجمع البحوث الاسلامیہ، اس نے انٹرنیٹ پر ایک پیغام دیا تھا کہ الفرقان الحق نامی کتاب شائع ہوئی. 366 صفحات پر مشتمل یہ کتاب. اس کو کمبختوں نے قرآن مجید کا جواب کہا تھا، بلکہ کہا تھا کہ یہی اصل قرآن مجید ہے، اور مسلمان جس کو قرآن مجید کہتے ہیں وہ تعریف شدہ قرآن مجید. معاذ اللہ معاذ اللہ. رسم الخط حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس قرآن رسم الخط میں لکھا تھا، اسی رسم الخط میں ایک طرف عربی عبارت، ایک طرف انگریزی ترجمہ. عام طور سے دنیا میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں تو الگ الگ ابواب قائم کیے جاتے ہیں، باب فلاں باب فلاں باب فلاں. قرآن مجید کا یہ امتیاز ہے کہ اس کا باب کا نام نہیں ہے بلکہ سورہ ہے. سورہ نور ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ محمد ہے، وغیرہ وغیرہ. الفرقان الحق نامی خبیث شیطانی کتاب میں بھی سورہ کا عنوان دیا گیا، اور بہت سے نام قرآن مجید کی صورتوں کے دیے گئے، جیسے سورہ نور، سورہ توبہ، سورہ مومنون وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ کچھ اور سورتوں کے نام دیے گئے ہیں، جیسے سورۃ الصلیب، سورہ مریم، سورہ عیسیٰ، سورۃ النصارى. اور اس میں ایسی ایسی خطرناک سازشیں کی گئی ہیں کہ کئی کئی تو قرآن مجید تو ہو الفاظ کئی کئی آیتوں تک ہے، کئی کئی تو آدھی سورہ دے دی گئی ہے، اور اس کے بعد اپنے مطلب کی باتیں. اور یہ کیا کیوں گیا ہے؟ خدا کا کرم ہے، ہمارے لیے اور آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. ہمارے گھروں کا ایک ایک بچہ جانتا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، قرآن کے خلاف کیا ہے، قرآن کا علاوہ کیا ہے. خطرہ تو ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے، اور خدا نخواستہ یہ خطرہ پیدا نہ ہو، جو ابھی تک حلقہ اسلام میں آئے نہیں ہیں اور اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں. جب وہ انٹرنیٹ کا بٹن دباتے ہیں اور دیکھنا چاہتے کہ قرآن کیا ہے تو ان کے سامنے الفرقان الحق کتاب آ جاتی ہے، اور وہ اسکرین پر پلٹے چلے جاتے ہیں تو ان کے سامنے قرآن کی آیتیں نہیں ہے، الفرقان الحق جیسی کتاب آتی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور نہ جانے کتنوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ ایک سازش ہے. مگر کیا سازش بے نقاب ہو گئی؟ کیا قرآن مجید اصل اور حقیقی قرآن مجید دنیا سے ختم ہو گیا؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. قرآن مجید کا باطل نہ دائیں سے آ سکتا ہے، نہ بائیں سے آ سکتا ہے، نہ آگے سے آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ پیغام ہے جس کی حفاظت کرنے والا خود خدا ہے. ایک حرف کو مٹایا نہیں جا سکتا. قرآن مجید میں تبدیلی نہیں آ سکتی. دنیا بدل جائے تو بدل جائے، مگر قرآن کے ایک حرف کو نہیں مٹایا جا سکتا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے کیا. دنیا کی ساری کتابیں ہیں، وہ کاغذ اور قلم کی مرہون منت ہے، روشنائی کی مرہون منت ہے. ان کے کاغذات جلا دیے جائیں، لکھنے پڑھنے کا سلسلہ ختم کر دیا جائے تو وہ کتابیں دنیا سے ختم ہو جائیں گی. مگر قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ سارے قلم توڑ دیے جائیں، سارے کاغذات ختم کر دیے جائیں، مگر قرآن مجید کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ قرآن مجید مرہون منت نہیں ہے کاغذ و قلم کا. قرآن مجید کاغذات کی صورت میں نہ رہے مگر لاکھوں قیام کے سینے میں آج تک موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے.
دنیا کے کسی مذہبی کتاب کے بارے میں کسی مذہب کا ماننے والا یہ قطعاً نہیں کہہ سکتا کہ ہماری کتاب کا دنیا میں کوئی حافظ بھی ہے، مگر قرآن مجید کا یہ شرف اور امتیاز ہے کہ 10 20 نہیں 1000 2000 نہیں، دنیا میں نہ جانے کتنے لاکھ فوج کرام ہیں جن کے سینوں میں قرآن مجید ہر پہ موجود ہے، زبر زیر پیش کے ساتھ موجود ہے۔ یہ صرف قرآن مجید کی شان امتیاز ہے۔ بڑے مبارکباد کے قابل ہیں تنظیم اہل سنت کے فعال ارکان جنہوں نے قرآن مجید کے حفظ اور تجوید کی طرف خاص توجہ مبذول کی، اور اللہ کے کرم سے جس بیج کو انہوں نے اپنے علاقے کی سرزمین پہ ڈالا تھا، آج وہ بیج ایک درخت کی صورت میں اپنے برگ و بار بھی دے رہا۔ قرآن مجید کے حفظ و تجوید کے جو سلسلہ قائم کیا، اللہ کی طرف سے کچھ حفاظ اور کچھ مجوزین تیار ہو گئے جن کی انشاءاللہ دستاربندی بھی اسی تنظیم کے اہتمام اور اسی جلسے میں کی جائے گی۔ یہ قرآن مجید حفظ کرنے والے کیا ہیں؟ ہمارے مستقبل کی ضمانت اور قرآن مجید اور اسلامی شریعت کے عظیم مبلغ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے، قرآن مجید کی تعلیم دے۔ عام انسان سمجھتا ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے جس کے پاس زیادہ جائیداد ہے، سب سے بہتر وہ ہے جس کے پاس کئی کتاب مکان ہیں، سب سے بہتر وہ ہے جس کے پاس اونچی بلڈنگیں ہیں، سب سے بہتر وہ ہے جس کے پاس عظیم سرمایہ دولت کا، سب سے بہتر وہ ہے جو دنیا میں عزت و شہرت کا حامل ہے۔ مگر قرآن مجید جس مبارک سینے پہ نازل ہوا، اس سینے کو کائنات میں اپنے انوار و تجلیات، اس سینے کے ذریعہ اپنے انوار و تجلیات پھیلانے والے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور کائنات کی تعلیم دے، قرآن کا علم حاصل کرے اور قرآن کی تعلیم دے۔ تو قرآن مجید کا علم حاصل کرنا اور قرآن مجید کی تعلیم دینا سب سے بہتر کام، اور ایسا بہتر کام ہے کہ قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے جب ایک انسان گھر سے چلتا ہے اور اپنے مرکز درس تک پہنچتا ہے تو سارے راستے میں جتنی چیزیں ملتی ہیں سب اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں، اور راستے کی کیا بات، کائنات کی ہر شے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص علم طلب کرنے کے لیے گھر سے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اپنے بازو اور اپنے پر اس کے لیے راستے میں بچھا دیتے ہیں کہ چلو تو اس پر سے چلو، نورانی پر سے چلو، اس لیے کہ تم قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ اور فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص طلب علم کے لیے نکلتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس کے لیے دعائیں خیر اور دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ ایک مقدس اور بزرگ صحابی ہے حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیصہ کس لیے آئے؟ کہا کہ یا رسول اللہ قد کبر سنی وعد، عمر بڑھ گئی، ہڈیاں کمزور ہو گئی، قبر کی منزل سامنے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا مجھے بتلا دیجئے کہ میں اس پہ عمل کروں تو قیامت کے دن کام آئے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے چلے ہو، تم گھر سے چلے ہو اور یہاں تک راستے میں جتنے پتھر ملے ہیں، جتنے درخت ملے ہیں، جتنے مکانات ملے ہیں، سب تمہارے لیے دعائیں خیر کر رہے ہیں، اور میں تمہیں ایسا عمل بتلا دیتا ہوں کہ آخرت میں تو کام آئے گا ہی، دنیا میں بھی کام آنے والا ہے۔ اے قبیصہ جب فجر کی نماز پڑھا کرو تو 3 بار پڑھ لیا کرو سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ اس کے فیض سے تم اندھے پن سے بھی، فالج سے بھی اور جذام سے بھی محفوظ رہو۔
जब आप 3 बार पढ़ लोगे सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, तो आलम आखिरत में तो ये अमल काम आने वाला है ही। दुनिया में इसका फैसला होगा कि अंधेपन से भी और फाली से भी और जुज़ाम से भी महफूज हो गए। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तलब इल्म के लिए चले हो तो रास्ते में जितने दरख्त मिले हैं, जितने पत्थर मिले हैं, जितने मकानात मिले हैं, सब तुम्हारे लिए दुआएं खैर कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तक फरमाते हैं कि जिसकी औलाद कुरान मजीद का इल्म हासिल करती है तो औलाद का मर्तबा मकाम जो होगा वो होगा, उस औलाद के वालिदैन का मकाम ये होगा कि मैदान महशर में नूर का ताज उसके सर पे रखा जाएगा। ये कुरान मजीद के इल्म हासिल करने का फैज़ है और कुरान मजीद की तालीम देने का फैज़ है। अल्लाह का करम है कि तंजीम आले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम मदरसा आले सुन्नत मोहम्मदिया तदवीरुल कुरान का ज़हूर हो चुका है और कुरान मजीद की तालीम दी जा रही है। कुरान मजीद हमारे लिए, हमारी हिदायत के लिए, हमारे रुश्द के लिए, हमारी नसीहत के लिए नाज़िल किया गया है। कुरान मजीद का यह मुतालबा है कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ इज्तिमाई तरीके से थाम लो और आपस में बिखर मत जाओ। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और अल्लाह ताला के उस एहसान को याद करो जो तुम्हारे ऊपर है। जबकि तुम सब आपस में दुश्मन थे तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी और उसके फज़्ल व करम से तुम भाई भाई हो गए। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसदे तैयबा से क़ब्ल और कुरान मजीद के नुज़ूल से पहले दुनिया का जो हाल था आप जानते हैं। कबीले कबीले, खानदान खानदान, कुंबे कुंबे में आपसी खिलाफ इतना ज्यादा था कि कुछ तो खून का बाजार घर में था। जरा जरा सी बात ऐसी ऐसी जंग होती थी कि साल साल क्या, 2-2 साल क्या, 100-100 साल तक जारी रहती थी। और तो खदत की बाहरी दुश्मनी और इनाद तारीख के सफात पे लिखी हुई। मगर जब कुरान नाज़िल हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान की तालीमात ने तमाम इंसानों को एक सिल के गुहर में ऐसा पिरो दिया है जैसे कि धागे में मोती को पिरो दिया जाता है कि सब बाहम मिलकर शेर और शिकर ऐसे हो गए कि एक दूसरे के ऐसे भाई मिल हो गए कि दुनिया का कोई भी सिलसिला और ताल्लुक इस रिश्ते को काट नहीं सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को आपस में भाई भाई करार दिया। असबियत, रंग, नस्ल, कबीला, जबान इसके दरमियान हारी नहीं हो सकती। हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान हो, अफ्रीका में रहने वाला मुसलमान हो, एशिया में रहने वाला मुसलमान हो, अरबिस्तान में रहने वाला मुसलमान हो, अमेरिका में रहने वाला मुसलमान हो, जितने मुसलमान हैं सब आपस में भाई भाई हैं। ये तो हो सकता है सब में रंग अलग हो, ये हो सकता है कि खानदान और कुंबे और वतन अलग हो, ये हो सकता है कि सबकी जबानें अलग हो, ये हो सकता है कि आपस में एक दूसरे का ताल्लुक और राबता ना हो, एक दूसरे का तारुफ ना हो। मगर अगर एक इंसान कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ने वाला है तो दुनिया में जहां भी इस कलमे को पढ़ने वाले हैं आपस में भाई भाई। और ऐसा ये रिश्ता है कि दुनिया के तमाम रिश्ते खत्म हो सकते हैं मगर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राबते से जो रिश्ता पैदा हो गया है, खुदा की कसम ये रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। गंगा के किनारे वजू करने वाला हो या दरिया के किनारे वजू करने वाला हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है तो भाई भाई। इंसान और मुसलमानों की फलाह बहबूद ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से जो रिश्ते उखुवत कायम कर दिया है उस रिश्तों को मुस्तहकम तर बनाए। किसी बुनियाद पर, जातियात के लिए या फिर इख्तिलाफात की बुनियाद पर या अपने जाह, अपनी वक़्त, अपने वक़ार के लिए इसमें कतन फूट न डाली जाए, बल्कि हमेशा मद्देनजर ये रखना चाहिए कि चाहे हमारा सारा मफाद खत्म हो जाए मगर इस्लाम का वक़ार बहाल है, मिल्लत इस्लामिया की आबरू बरकरार रहे, उसके ऊपर कोई उंगुश्त नुमाई ना कर सके और उसकी अजमत मजरूह ना होने पाए। आज दुनिया के लिए सबसे जरूरी है
کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد باہمی پیدا ہو جائے اور جو اختلافات کی خلیج حائل ہو چکی ہے مختلف اسباب کی بنا پر ان تمام خلیجوں کو پاٹ دیا جائے, تمام مسلمان حقیقتاً بھائی بھائی ہو جائے, دل سے دل مل جائے, سینہ سے سینہ مل جائے, اس لیے کہ ہمارا قرآن ایک ہے, ہمارا خدا ایک ہے, ہمارا رسول ایک ہے, ہماری شریعت ایک ہے, ہمارا پیغام ایک ہے. تو ہم تمام مسلمان کو دنیا میں جہاں بھی ہیں سب کو ایک ہونا چاہیے, ایک رسی کو مضبوطی کے ساتھ اس طرح تھام لے کہ قرآن مجید نے جو فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تو اس کا ایک عملی نمونہ بن جائے, عملی مثال بن جائے اور دنیا کے لیے سبق اور عبرت کا بہترین نمونہ بن جائے کہ دنیا ہماری زندگیوں کو دیکھ کر, ہمارے کردار کو دیکھ کر, ہمارے پیغام کو دیکھ کر اسلام سے قریب ہو جائے, قرآن سے قریب ہو جائے, رسول سے قریب ہو جائے, جنت سے قریب ہو جائے اور خدا سے قریب ہو جائے. تنظیم اہل سنت کے اجلاس کا پیغام یہی ہے کہ مسلمانوں میں قرآن مجید کی تعلیم کو عام کیا جائے, گھر گھر میں مسلمان بچے پیدا ہو جائے ایسے کہ قرآن مجید کے پڑھنے والے رہے. اگر کسی نے قرآن مجید اب تک نہیں پڑھا ہے, عمر بلٹی چلی گئی, قرآن مجید کو حاصل کرنے کے لیے عمر رکاوٹ نہ بننے پائے. زیادہ عمر میں قرآن پڑھنا یہ نہیں, یہ شرم کی بات نہیں ہے. شرم کی بات یہ ہے کہ قبر میں جانے کے قریب پہنچ گئے ہیں مگر قرآن مجید کا ہم نے علم حاصل نہیں کیا. شبینہ مکتب کا قیام بہت سے علاقوں میں ہو چکا ہے, ہو سکتا ہے ادھر بھی. میرا یہ پیغام ہے کہ جس نے بھی قرآن مجید کا علم حاصل نہیں کیا ہے کم سے کم قرآن مجید کو ناظرہ کے طور پر تو پڑھنے لگے. اگر قرآن مجید کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی تو کم سے کم قرآن مجید کی تلاوت کا تو ذوق اس کے اندر پیدا ہو جائے. جتنی بھی عمر ہو گئی, شرم کی بات یہ نہیں کہ زیادہ عمر میں قرآن پڑھ لیں. شرم کی بات تو ہمارے لیے یہ ہوگی کہ میدان محشر میں ہم جائیں خدا اور رسول کے سامنے اور قرآن مجید سے آشنا نہ ہو, قرآن مجید ہماری زبانوں پہ جاری نہ رہے. قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کیجیے, اپنی اولاد کو قرآن مجید پڑھائیے اور کوشش کیجیے کہ ہمارے پورے علاقے میں, ہماری پوری بستی میں, ہمارے پورے خاندان میں ایک آدمی بھی ایسا باقی نہ رہ جائے جو قرآن مجید پڑھا ہوا نہ ہو. قرآن مجید ہمارے لیے اللہ تک پہنچنے کا سب سے بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے. اس کے بغیر ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے اور جنت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. قرآن مجید کو پڑھیں, روزانہ اس کی تلاوت کریں اور ایک قرآنی ماحول بنائیں. ہمارے گھروں سے اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. آج ماحول کیا ہو گیا کہ ہمارے گھروں سے صبح ہوتی جب تو فلمی نغمات کی آواز سنائی دیتی ہے اور شکایت کیا ہوتی ہے, حضرت علامہ ذکی اللہ صاحب کے بارگاہ میں آئیں گے, مولانا صاحب گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے, گھر میں شیطانی اثر آ گیا ہے, رات کو بچہ ڈرتا ہے, طرح طرح کی رات کو آوازیں سنائی دیتی ہیں. ہاں یہ ہوگا, ظاہر سی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس محفل میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس محفل اور اس گھر کو گھیر لیا کرتے ہیں. اور فلمی گانے جہاں بجائے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ شیطان کا مرکز بنے گا. وہ ہمارے گھروں سے جب فلمی گانوں کی, فرش گانوں کی آوازیں آئیں گی تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں نہیں اتریں گے, شیطان آئے گا, ابلیس آئے گا, ابلیس کی ذریت آئے گی, خبیث روحیں آئے گی, ہمارے گھروں میں اپنا ڈیرا جمائے گی, ہمارے دلوں میں اپنا نشیمن بنائے گی. تو یقیناً ہمارے گھروں پر آصف کا سایہ ہوگا. ہم اپنے گھروں سے, اپنے دلوں سے شیطان کو بھگانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کرے کہ فلمی گانوں کو بند کرے اور اس کی جگہ ہمارے گھروں سے قرآن مجید کی نماز سنائی دے, قرآن مجید کی آیتوں کی آواز سار کے وقت ہمارے گھروں سے سنائی دے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں بار بار نازل ہوں گے, اللہ کی رحمتیں لے کر آئیں گے, نوازشیں لے کر آئیں گے. پھر ہمارے گھروں میں خدا کی برکتیں اتریں گی, ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول ہوگا. پھر حضرت مولانا سے یہ نہ کہنا پڑے گا کہ ہمارے گھروں میں آج سے بھی اثر ہے. قرآنی ماحول پیدا کریں, قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈالیں اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کے
پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ حضرات ابھی آپ بڑی شاندار فصیح و بلیغ تقریر مقرر بے نظیر خطیب شگیر حضرت مولانا محمد نصیر صاحب سراجی مدظل غلالی سے سماعت کر رہے تھے، اور اب چند لمحوں کے بعد ہماری جماعت کا وہ عظیم الشان خطیب جو ہندوستان کی راجدھانی سے چل کر آج مرکزی تنظیم اہل سنت بنارس کے زیر اہتمام 33واں سالانہ عظیم الشان پروگرام کے دوسرے اجلاس کو خطاب کرنے کے لیے اسٹیج پہ جلوہ گر جلوہ نما ہو چکا ہے۔ اس کے بعد قریب وہ عظیم الشان روح پرور منظر مدرسہ محمدیہ اہل سنت تجوید القرآن کے فارغین حفاظ و قرہ کی دستار بندی کا نظارہ کریں گے، اور ان بچوں کے سروں پر خصوصیت کے ساتھ شہزادہ غوث اعظم، گلے گل بنے خیابان غوثیت، شمع ایوان اشرفیت، قائد ملت حضرت مولانا الحاج شاہ سید محمود اشرف صاحب قبلہ مدظل غلالی جو کٹھوجا شریف سے چل کر تنظیم کی آفس میں آرام فرما ہے، قریب اسٹیج پہ جلوہ نما ہوں گے۔ ابھی اس وقت ہمارے اسٹیج پر ہمارے اور آپ کے معزز مہمان شاعر جناب کلیم دانش کان پوری رونق اسٹیج ہیں، آئیے ہم اور آپ